اگلا پوائنٹ 168 امام ببہاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ومن جحد او شک في حرف من القرآن أو في شيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الله تعالى مكذبا فاتق له واحذر وتعاهد إيمانك. امام صاحب فرماتے ومن جحد او شک في حرف من القرآن، جس نے انکار کیا یا شک کیا قرآن مجید کے کسی ایک حرف یعنی ایک لفظ میں، اور في شيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، یا کسی چیز پر کسی چیز کا انکار کیا شک کیا جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر وسلم کی طرف سے آیا ہے، لقی اللہ تعالی مکذبا، تو شخص کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات مکذبا یعنی جھٹلانے کی حالت میں ہوگی، نعوذ باللہ. فاتق اللہ، بس اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہو، تقوی کا راستہ اختیار کرتے رہو، واحذر اور خبردار رہو، وتعاہد ایمانک اور اپنے ایمان یعنی معاہدہ اور خیال رکھتے رہو. حضرت الشیخ العلامہ صاحب فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں امام ببہاری کے ان جملوں کے تعلق سے من شک فی شیء من القرآن ولو فی حرف من القرآن فهو کافر، جس نے قرآن مجید کی چیز پر شک کیا یا ایک حرف پر بھی شک کیا قرآن مجید میں سے، تو یہ شخص کافر ہے. کیوں؟ لأنه مکذب للہ عز وجل، کیونکہ ایسا شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو جھٹلانے والا ہے، نعوذ باللہ. او شک فی شیء من کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الثابت عنہ، یا کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں سے کسی چیز پر شک کرتا ہے جو ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی حدیث ثابت ہو گئی ہے، اس نے دیکھ بھی لی، مان بھی لی، پھر اس کا انکار کرتا ہے، تو ایسے شخص کے تعلق سے شخص فرماتے ہیں حفظه الله كان يقول ولو صح هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن أنا لا أعتقد ما فيه، جسے کہ کوئی شخص یہ کہے، کہتا مثال کے طور پہ اگرچہ حدیث صحیح ثابت ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن میں نہیں مانتا جو کچھ اس حدیث میں ہے، او اشک، یا میں شک کرتا ہوں، او اتوقف، یا میں توقف سے کام لیتا ہوں، فهو مکذب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والا ہے. لأن الواجب التصديق الجازم لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، کیونکہ بے شک واجب یہ ہے کہ یقین طور پر تصدیق کیا جائے اللہ تعالیٰ کے فرمان کی، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی. ولا يتردد الانسان او يتوقف في شيء من ذلك، اور کوئی بھی انسان جو ہے یعنی مسلمان جو اس میں توقف سے کام نہ لے، اور نہ اس میں کوئی شک ہو یا کوئی تردد ہو اس میں. بل یؤمن بالقرآن کلہ، بلکہ واجب یہ ہے یعنی کہ مکمل قرآن مجید پر اس کا ایمان ہو. ویؤمن وصح عن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلہ على ما جاء عن اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا يشك او يتوقف في ذلك، وہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت ہوا ہے، ہر وہ چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پہنچی وہ صحیح ثابت ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث آئی ہے، لا يشك او يتوقف في ذلك، اس میں شک نہیں کرنا چاہیے اور نہ اس میں توقف سے کام لینا چاہیے. هذا سبيل اہل الایمان، یہ اہل ایمان کا طریقہ اور راستہ ہے. التصدیق بما فی کتاب اللہ وبما فی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تصدیق کرنا، ملعن سے تسلیم کرنا جو کچھ اللہ تعالیٰ کی کتاب یا قرآن مجید میں ہے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے. اور آخر جملہ کے تعلق سے فاتق واحذر وتعاهد ایمانک، اس جملے کے تعلق سے شیخ علامہ صالح فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں اتق اللہ ان یقع فی نفسک شک فی کلام اللہ او شک فی کلام الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرو کہیں تمہاری نفس اللہ تعالیٰ کی کلام یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں شک و شبہ نہ پڑ جائے. او شک فی اعتقاد رسول والجماعہ، یا سنت جماعت کے عقیدے میں کوئی شک نہ ہو. تفقد ایمانک خشیۃ ان یقع فی شیء من ذلک، اپنے ایمان کو ٹٹولتے رہو، دیکھتے رہو اور یہ ڈرتے رہو کہ کہیں اس میں سے یعنی کوئی شک و شبہ
میں واقع نہ ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کے تعلق سے، یعنی قرآن مجید کے تعلق سے، آپ وسلم کی جو صحیح احادیث ثابت ہوئی ہے اس کے تعلق سے، یا اصول جماعت کے عقیدے کے اصولوں کے تعلق سے۔ یہ چند اہم باتیں تھیں آج کے درس میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ ہم نے کہا ہے، جو کچھ سنا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اہل بدعت کا راستہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے سے دور فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے۔ واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔